1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ بہادر شاہ ظفر رنگون میں قید کر دیا گیا تھا۔ دہلی کی گلیوں میں اب شہنشاہیت کی گونج نہیں، انگریزوں کی دھاڑ سنائی دیتی تھی۔ ہندوستان جو کبھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اب انگریز سامراج کے پنجوں میں جکڑا جا چکا تھا۔ ایسے پرخطر دور میں جب مسلمانوں کے لیے راستہ دھندلا ہو چکا تھا، دو فکری تحریکیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی فکر، اگر ہم انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ یہ فکر سر سید احمد خان کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کر کے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترقی کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا اور بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی، جو مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دینے کا مرکز بنی۔ دوسری فکر، ہمیں اپنا وقار بحال کرنا ہے، غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہ فکر تھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں کی۔ ان کا مقصد مسلمانوں کے ایمان، غیرت اور جذبہ شہادت کو بیدار کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی آزادی صرف اس وقت ممکن ہے جب مسلمان دینی اور روحانی طور پر مضبوط ہوں۔ اسی فکر نے جنم دیا دیوبند کے اندر ایک مدرسے کو، دارالعلوم دیوبند کو، ایک ایسا دینی قلعہ جو انگریز سامراج کے خلاف اسلامی فکر، مزاحمت اور علمی بیداری کا مرکز بنا۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک دینی مدرسہ نہیں تھا، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کی نظر میں یہ ایک انقلابی مرکز تھا، جہاں تعلیم و تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جا رہے تھے جو 1857 کی ناکام بغاوت کی بھرپائی کر سکے۔ حضرت فرماتے ہیں، مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ 1857 کی تلافی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہی وہ نظریات و خیالات تھے جن کی بنا پر حضرت شیخ الہند نے ہندوستان کو غلامی سے نجات دلانے اور اس ملک میں اسلام کی شان کو واپس لانے کے لیے ایک بڑی انقلابی تحریک کا منصوبہ بنایا، اور ظاہری اسباب اور وسائل نہ ہونے کے باوجود خدمت دین و وطن کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک۔ دوستوں، دارالعلوم کو قائم ہوئے ابھی 10 سال بھی نہ ہوئے تھے کہ 1878 میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام رکھا ثمرۃ التربیہ۔ اس تنظیم کے اندر دارالعلوم کے فارغین اور کچھ دینی احباب شامل تھے۔ یہ ایک خفیہ انجمن تھی جس کا مقصد صرف تعلیمی نہیں بلکہ انقلابی تربیت دینا تھا۔ اس انجمن کا مقصد 1857 کی تلافی کے لیے ایسے باحوصلہ افراد تیار کرنا تھا جو دین و وطن کی خدمت کر سکے۔ شیخ الہند ظاہری اسباب اور وسائل کی کمی کے باوجود ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ پھر اگلے 30 سال تک یہ خفیہ انجمن خاموشی سے مگر بھرپور انداز میں اپنے اصل منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ یہ انجمن ایسے افراد تیار کر رہی تھی جن کے سینے روح ایمانی سے معطر تھے، جن کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بھڑک رہا تھا، جن کے بدن شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ یہ تحریک بظاہر ہندوستان میں خاموش نظر آتی تھی، مگر قبائلی علاقوں میں حضرت شیخ الہند کے وفادار شاگرد اس مشن کو بڑی رازداری سے آگے بڑھا رہے تھے، اور خود حضرت شیخ الہند ان تمام علاقوں سے مسلسل رابطے میں تھے، انہیں ہدایات دے رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے اور ایک وقت کا انتظار کر رہے تھے جب یہ پھل پکے گا اور انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ حضرت شیخ الہند نے 1898 میں اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو دیوبند طلب فرمایا اور ان کو اپنی تحریک کا ایک اہم رکن منتخب کر لیا۔ پھر عبید اللہ سندھ کو لوٹ گئے اور آپ کا خفیہ رابطہ برابر دیوبند سے رہا۔ 1909 کا سال ایک نیا موڑ لے کر آیا جب انقلابی مزاج رکھنے والے علماء نے اس تحریک کو باقاعدہ تنظیم کی صورت دی۔ اب یہ محض ایک انجمن نہ رہی
بلکہ جمعیت الانصار کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت بن چکی تھی۔ ایسا نظام ترتیب دیا گیا جو نہ صرف تعلیمی اور فکری بیداری کا ذریعہ بنا بلکہ عوام کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا۔ اس تنظیم کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے سندھ، پنجاب اور دیگر مسلم علاقوں میں فکری بیداری کی ایک لہر پیدا کی۔ اس وقت اس جماعت کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو نہ صرف فکری لحاظ سے اچھا ہو بلکہ انقلابی روح بھی رکھتا ہو۔ یہ قیادت حضرت شیخ الہند کی نگاہ میں پہلے سے طے ہو چکی تھی۔ حضرت شیخ الہند نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو سندھ سے بلا کر یہ عظیم ذمہ داری سونپی۔ 1909 سے شروع ہونے والی یہ تحریک، جسے جمعیت الانصار کا نام دیا گیا تھا، اب صرف علماء کرام یا خواص کی انجمن نہیں تھی، یہ عام لوگوں تک پہنچنے لگی تھی ایک نئی اور انقلابی سوچ لے کر۔ لیکن چونکہ یہ تحریک عام مسلمانوں کے لیے نئی تھی اور ناپسندیدہ طاقتوں کے خلاف ایک خاموش بغاوت تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس کو عوام میں رائج کیا جائے اور اس کا تعارف کچھ مؤثر انداز میں کروایا جائے۔ اور پھر 1911 میں دیوبند کے میدان میں تقریباً 30,000 افراد کا عظیم اجتماع ہوا۔ علماء، طلباء، مخلص عوام اور سیاسی شعور رکھنے والے حضرات اس عظیم اجتماع میں شامل ہوئے۔ اسی سال اپریل 1911 میں مراد آباد شہر میں جمعیت الانصار کا دوسرا بڑا جلسہ ہوا۔ مراد آباد کے بعد یہ تحریک پورے ملک میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ شاملی، میرٹھ، دیوبند، ایک کے بعد ایک جلسے اور ہر جلسے میں بڑھتی ہوئی عوام کی شرکت۔ جمعیت الانصار اب صرف ایک انجمن نہیں بلکہ مسلم عوام سے جڑنے کا ایک ذریعہ بن چکی تھی، اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات، مسلم سیاست پر چھایا ہوا سناٹا ٹوٹنے لگا تھا۔ لیکن ہر بڑھتی ہوئی روشنی کے پیچھے سائے بھی لمبے ہو جاتے ہیں۔ برطانوی حکومت کے کان کھڑے ہو گئے، ان کے جاسوسوں نے رپورٹ دینا شروع کی۔ یہ تحریک اگر چلتی رہی تو مسلمانوں کا آزادی کا جذبہ بیدار ہو جائے گا اور ہمیں ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ یہ خبریں حضرت شیخ الہند اور دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران تک بھی پہنچنے لگی۔ چنانچہ سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے اور دارالعلوم کو انگریزوں کے انتقامی کارروائی سے بچانے کے لیے حضرت شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی کو دہلی روانہ ہونے کا حکم دیا، اور عبید اللہ سندھی کو جمعیت الانصار کی نظامت سے ہٹا دیا گیا۔ تقریباً 4 سال تک یہ انجمن نہایت باقاعدگی سے کام کرتی رہی۔ اس نے عوام کے دلوں کو جھنجھوڑا، سیاسی شعور جگایا اور ایک خاموش انقلابی فکر پھیلائی۔ پیارے دوستوں، یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان صرف غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہ تھا بلکہ پورا عالم اسلام انگریزی سامراج کے پنجے ظلم میں جکڑا ہوا تھا۔ سرزمین ہند پر انگریز اپنے مظالم کا بازار گرم کر چکے تھے، لیکن صرف یہی نہیں، عالم اسلام کا مرکز خلافت عثمانیہ، اسے بھی 1914 کی ورلڈ وار میں زبردستی گھسیٹ کر اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کا ہر مسلمان تڑپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دلوں میں درد تھا، زبانوں پر سسکیاں تھی، پورے عالم اسلام پر سناٹا تھا، غم کے بادل ہر جگہ چھائے ہوئے تھے۔ اور ابھی ان زخموں سے خون ٹپک ہی رہا تھا، ابھی جذبات کو قرار بھی نہ آیا تھا کہ کانپور کی زمین نے ایک اور ظلم دیکھا۔ ایک مسجد، ایک اللہ کا گھر صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ انگریزوں کو ایک سیدھی سڑک بنانی تھی۔ یہ ظلم، یہ توہین مسلمانوں کے دلوں میں آگ بن کر بھڑک اٹھی۔ ہر طرف غصہ، بے چینی اور صرف ایک ہی آواز تھی کہ اب بہت ہو چکا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس ملت کے عظیم انقلابی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اٹھے اور تاریخ کو نئی کروٹ دے دی کہ اب انگریز کو کسی بھی قیمت پر جواب دینا ہوگا۔ اب مزید خاموشی، مزید غلامی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تحریک جہاد، جی ہاں، تحریک جہاد کا اعلان ہوا اور یوں ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔
حضرت شیخ الہند نے 1914 میں مولانا سیف الرحمن کابلی کو حاجی ترنگ زئی کے پاس پشاور روانہ کیا اور حاجی ترنگ زئی کو پشاور سے یاگستان آزاد قبیلوں کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ اب سکون سے کام کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ سر پر کفن باندھ کر عمل کے میدان میں نکلنا بس ضروری ہے۔ چنانچہ یاگستان کے گاؤں زیگی میں تحریک کا مرکز قائم کیا گیا۔ حاجی صاحب اور مولانا سیف الرحمن کابلی کی سربراہی میں انگریز کے خلاف جہاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع میں مجاہدین نے انگریزی فوج کی پلٹنوں کی پلٹنیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دی اور دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا، لیکن بعد میں ہتھیار اور رسد کی کمی کے باعث اس سلسلے کو بند کرنا پڑا اور حضرت شیخ الہند کو یہ اطلاع پہنچائی کہ بغیر کسی حکومت کی مدد کے جہاد کے اس سلسلے کو جاری رکھنا دشوار ہے۔ اگرچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی طاقت کے بقدر امداد کا خیال رکھتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عظیم حکومت سے ٹکر لینا آسان کام نہ تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ بدل گیا۔ بیرونی حکومتوں سے امداد حاصل کرنے کی غرض سے حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگرد حضرت مولانا سندھی کو کابل بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ حکومت افغانستان کو انگریز کے خلاف کھڑا کر سکے، اور خود مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا تاکہ خلافت عثمانیہ سے تحریک کے سلسلے میں مدد لی جا سکے۔ آپ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو دہلی سے طلب فرمایا اور بنا کچھ بتائے ہوئے کابل جانے کا حکم فرمایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی 15 اگست 1915 یعنی آزادی سے ٹھیک 32 سال پہلے افغانستان کی سرحد میں داخل ہو کر کندھار سے ہوتے ہوئے کابل پہنچے، جہاں تحریک کے خفیہ ممبرز آپ کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے سیاسی کاموں میں لگ گئے۔ انگریزی حکومت کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ درویش عالم دین محض کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو ایک انقلاب کی چنگاری ہے جو اگر بھڑک اٹھی تو پورے ہندوستان میں آزادی کی آگ لگا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ شیخ الہند کو گرفتار کیا جائے، ان کی تحریک کو کچل دیا جائے۔ اس وقت ایک مخلص سپاہی ڈاکٹر انصاری نے حضرت کو خفیہ طور پر آگاہ کر دیا، حکومت آپ کے در پہ ہے، آپ کو فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ قید و بند کا سامنا کرنے کے بجائے تحریک کو بچانے کے لیے ایک نیا راستہ چن لیا، کیونکہ اب صرف ہندوستان میں رہ کر انقلاب نہیں لایا جا سکتا تھا، بلکہ سلطنت عثمانیہ جیسے عالمی اسلامی مرکز سے رابطہ قائم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب خلافت عثمانیہ کی عظمت ابھی باقی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حج کا موسم قریب آ چکا تھا۔ یہ وقت شیخ الہند کے لیے ایک مناسب موقع تھا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ حج کے بہانے سرزمین حجاز کا سفر کیا جائے۔ چنانچہ 1935 میں حضرت شیخ الہند دیوبند سے روانہ ہو گئے، نہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے مستقبل کی نئی راہیں ہموار کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ الہند نے مکہ مکرمہ پہنچ کر غالب پاشا سے ملاقات کی، جو اس وقت خلافت عثمانیہ کی جانب سے حجاز کے گورنر تھے۔ حضرت نے اپنی تحریک کا خاکہ غالب پاشا کے سامنے رکھا، ایک خفیہ جد و جہد، انگریز کے خلاف بغاوت اور آزادی کی ایک بھرپور تحریک۔ پھر فرمایا، ہم تنہا نہیں چل سکتے، خلافت عثمانیہ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند کو چند خاص تحریریں عنایت فرمائی۔ ان میں ایک تحریر بصری پاشا مدینہ طیبہ کے گورنر کے نام تھی، جس میں یہ لکھا ہوا تھا، حضرت شیخ الہند کو فوری طور پر انور پاشا اور جمال پاشا سے ملاقات کروائی جائے۔ اور غالب پاشا نے ایک تحریری پیغام اپنی طرف سے تمام ہندوستانی مسلمانوں کے نام لکھا، جس میں یہ فرمایا، مولانا محمود حسن کی قیادت میں تم اپنی مکمل آزادی کا مطالبہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہر ممکن مدد دیں گے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، بصری پاشا سے ملاقات کرتے ہیں،
غالب پاشا کا خط پیش کرتے ہیں اور خلافت عثمانیہ سے ہندوستان کی آزادی کے لیے امداد کی درخواست کرتے ہیں۔ بصری پاشا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ خود ترک وزیر جنگ انور پاشا کو مدینہ منورہ بلائیں گے، لیکن جنگی حالات کے سبب انور پاشا اور جمال پاشا کو خود مدینہ طیبہ آنا پڑتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی مبارک فضا میں ایک تاریخی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک طرف حضرت شیخ الہند ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیغام لے کر کھڑے ہیں، اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا، جن کے ہاتھ میں اس وقت ملت اسلامیہ کی فوج کی قیادت ہے۔ انور پاشا غالب پاشا کا خط دیکھتے ہیں، محبت، خلوص اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہر بات غور سے سنتے ہیں اور تاریخی جملہ ادا کرتے ہیں۔ اہل ہند کو متحد ہو کر آزادی کی تحریک جاری رکھنی چاہیے، یہاں تک کہ مکمل آزادی حاصل ہو جائے۔ ہم اس تحریک میں ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اور پھر انور پاشا نے صرف زبانی وعدہ نہیں کیا، انہوں نے 3 زبانوں میں خطوط لکھے، ترکی، عربی اور فارسی میں۔ خطوط میں صاف طور پر درج تھا: ہندوستانی مسلمانوں کے مطالبہ آزادی کی ہم حمایت کرتے ہیں، ہم ان کی ہر ممکن امداد کریں گے۔ ترک رعایا یا ملازمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ مولانا محمود حسن پر اعتماد کریں اور ان کی مدد کریں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، خط میں آزاد قبائل جیسے وزیرستان، یاغستان اور افغان سرزمین کے مجاہدین کو یقین دلایا گیا کہ ان کی بھی امداد کی جائے گی۔ دوستو، اس وقت انگریزی حکومت کی نگرانی بہت سخت تھی۔ انگریزی حکومت میں جانے والوں کی مکمل تفتیش ہوتی تھی اور کسی بھی اہم چیز کو ساتھ لے جانا تقریباً ناممکن تھا۔ ایسے حالات میں خفیہ کاغذات باہر لے جانے کا ایک نہایت ذہین طریقہ سوچا گیا۔ یہ طے ہوا کہ ایک لکڑی کا صندوق بنایا جائے جو بظاہر کپڑے رکھنے کے لیے ہو، لیکن اس صندوق کے تختوں کو اندر سے کھود کر اس میں تحریک کے اہم کاغذات چھپا دیے جائیں۔ پھر ان تختوں کو اس مہارت سے جوڑا جائے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اوپر سے عام کپڑے رکھ دیے جائیں تاکہ یہ مکمل طور پر ایک عام سا سامان لگے۔ یہ خفیہ صندوق حضرت شیخ الہند کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے مولانا ہادی حسن صاحب کے حوالے کیا گیا، جو اس وقت مدینہ سے ہندوستان لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ جب وہ اپنے گھر پر پہنچیں تو ان کاغذات کو نکال کر حاجی نور الحسن صاحب کے حوالے کر دیں۔ پھر حاجی نور الحسن صاحب ان کاغذات کو دہلی کے ایک مشہور فوٹوگرافر احمد مرزا کے پاس لے جائیں گے، جہاں ان کی کاپیاں تیار ہوں گی تاکہ یہ خفیہ پیغامات ان کے جگہوں تک پہنچائے جا سکیں۔ جب حضرت شیخ الہند کو انور پاشا اور جمال پاشا سے تحریری وعدے اور دستاویزات حاصل ہو گئی تو اب ایک آخری اور اہم ملاقات باقی تھی، وہ تھی غالب پاشا سے، جو ان دنوں طائف میں موجود تھے۔ چنانچہ 20 رجب کو حضرت شیخ الہند مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور تقریباً 23 یا 24 رجب کو طائف پہنچے۔ ابھی آپ طائف میں ہی تھے کہ اچانک ایک عظیم فتنے نے سر اٹھایا۔ شریف حسین نے انگریزوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ پورے حجاز میں ترکوں کے خلاف جنگ کا آغاز ہو گیا اور طائف میدان جنگ بن چکا تھا۔ شیخ الہند بھی اس وقت طائف میں ہی تھے۔ دیگر اہل طائف کے ساتھ آپ بھی قید ہو کر رہ گئے۔ اس محاصرے نے تقریباً 1.5 مہینے تک سب کو گھیرے میں رکھا۔ آخرکار اللہ نے رہائی کا راستہ کھولا۔ طائف والوں کے ساتھ شیخ الہند کو بھی نکلنے کی اجازت مل گئی۔ یہ دن تھا 6 شوال کا، جب آپ طائف سے نکل کر واپس مکہ معظمہ پہنچے۔ حضرت شیخ الہند مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن آپ ایک گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ آپ بار بار یہی فرماتے: مکہ میں ہمارا زیادہ دیر ٹھہرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ انگریز حکومت ہم سے صرف ناراض ہی نہیں بلکہ پوری طرح ہماری دشمن ہو چکی ہے، اور یہاں شریف حسین انگریزوں کا مکمل ساتھ دے رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند کی یہ سوچ حالات کو دیکھتے ہوئے بالکل ہی مناسب تھی۔ یہ حالات ایسے نہ تھے کہ کسی خیر کی امید رکھی جائے،
اسی لیے حضرت شیخ الہند ہر وقت یہی سوچتے رہتے کہ جلدی سے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نکلے تاکہ یاغستان پہنچ کر اپنی کوشش کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ادھر ہندوستان کی سرزمین پر مولانا محمد میاں منصور انصاری، جن کا شمار تحریک ریشمی رومال کے عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے، آپ نے سرحدی علاقوں اور آزاد قبائل کا رخ کیا۔ خلافت عثمانیہ کی طرف سے غالب پاشا اور انور پاشا کا خصوصی پیغام اپنے ساتھ لے کر، جسے سن کر مجاہدین کے دلوں میں جوش و ولولہ کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ان قبائل کے بہادر سپوت جو پہلے ہی انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اب اس پیغام کو سن کر پوری طاقت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب انگریزوں کی غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتار پھینکنا ہے۔ کابل میں تحریک ریشمی رومال کے ایک اہم لیڈر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ ضروری سمجھا کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کی تفصیل تحریک کے امیر حضرت شیخ الہند تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے 3 اہم خطوط ریشمی رومال پر تحریر کیے گئے۔ ایک خط حضرت شیخ الہند کے نام، دوسرا مولانا عبد الرحیم صاحب کے لیے۔ یہ دونوں خط عبید اللہ سندھی کی طرف سے تھے اور ایک تیسرا خط میاں انصاری کی طرف سے شیخ الہند کے نام تھا۔ یہ قیمتی پیغام جو ریشمی رومالوں پر تحریر کیے گئے تھے، عبدالحق نامی ایک شخص کے حوالے کیے گئے تاکہ وہ انہیں محفوظ طریقے سے پہنچا دے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایک شخص کی بدنیتی پورے قافلے کو لے ڈوبتی ہے۔ عبدالحق نے یہ خطوط اپنے پرانے آقا رب نواز کو دے دیے اور وہ رب نواز انگریز کا وفادار غلام یہ سب کچھ سیدھا انگریز حکام کے ہاتھوں میں دے آیا۔ بس پھر کیا تھا، CID کو یہ خفیہ راز ملے، انگریزی حکومت لرز اٹھی، پورے ہندوستان میں چھاپے پڑے، گرفتاریاں ہوئیں، تحریک کے کئی کارکنان جیلوں میں ڈال دیے گئے، حتیٰ کہ شریف مکہ کے ذریعے حضرت شیخ الہند اور ان کے ساتھیوں کو مکہ سے گرفتار کر کے مالٹا کی سخت قید میں ڈال دیا گیا۔ ادھر کابل میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور آپ کے ساتھیوں کو ایک تنگ مکان میں قید کر دیا گیا۔ یقیناً یہ منصوبہ اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کامیاب نہ ہو سکا، مگر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ناکامی نہ تھی، یہ ایک بیج تھا آزادی کا۔ اس بیج سے 2 اہم تحریکیں اٹھیں، خلافت تحریک، جمعیت علماء ہند، اور بالآخر 1947 میں انگریز اس دھرتی سے رخصت ہو گئے۔